جو پہلا پیغام آپ کے سامنے پیش کیا گیا وہ یہ تھا کہ بائبل مقدس میں ہم خدا کے پاک کے بارے میں کیا سیکھتے ہیں، اور پھر میں نے جو دوسرا پیغام پیش کیا وہ یہ تھا کہ خدا کا پاک روح ہے کیا۔ اور آج جب ہم خدا کے کلام میں سے پیغام سنیں گے وہ بھی خدا کے پاک روح کے بارے میں ہے، اور جب ہم خدا کے پاک روح کے بارے میں بات کریں گے تو جو تھیم میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یا جو ٹاپک آج کے سرمن کا ہے وہ اس طرح سے ہے The Holy Spirit's association with God the Father and God the Son۔ ہم یہ بات جو ہے وہ خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ خدا پاک روح کی ایسوسیشن خدا باپ اور خدا بیٹے کے ساتھ کیا ہے۔ اور پچھلے ہفتے میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کر رہا تھا کہ خدا کا پاک روح کوئی میجک نہیں ہے اور انسان کوئی آبجیکٹ نہیں ہے۔ خدا کا پاک روح بھی ایک ریالٹی ہے، اور خدا کا پاک روح ایک شخصیت ہے، اور خدا کا پاک روح ایک پرسن ہے۔ اور جب میں نے پرسن کی یا شخص کی بات کی تو میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا کہ شخص اسے کہتے ہیں جس میں زندگی ہوتی ہے، اور جس میں زندگی نہیں ہوتی ہے وہ شخص نہیں ہے۔ اور عزیزو، میں نے جب کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ خدا کا پاک روح ایک میجک نہیں ہے یا انسان ایک آبجیکٹ نہیں ہے، تو میں نے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی تھی کہ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، بعض لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جس طرح الیکٹرک ہے اور پلگ جو ہے جب اس میں پلگ ان کیا جاتا ہے اس میں روشنی آ جاتی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ خدا کا پاک روح الیکٹرسٹی ہے، اور اگر ہم اس میں پلگ ان ہو گئے تو ایک روشنی ہمارے اندر آئے۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا کہ ایسا نہیں ہے، خدا کا پاک روح ایک شخص ہے، انسان ایک شخص ہے، وہ آبجیکٹ نہیں ہے اور نہ ہی الیکٹرسٹی خدا کا پاک روح ہے۔ عزیزو، ہم خداوند کے کلام مقدس میں جب دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے خود پاک روح کے بارے میں یہ بیان کیا کہ خدا کا پاک روح ایک شخص ہے، وہ ایک شخصیت رکھتا ہے اور وہ ایک پرسن ہے۔ اور جب آپ پالوس رسول کے خط کو پڑھتے ہیں رومیو کے 8ویں باب کی 27ویں آیت کو، تو پالوس رسول نے کہا کہ اس کا مائنڈ ہے، اس کا ذہن ہے۔ اور جب آپ افسیوں کے خط کو پڑھتے ہیں تو ہم خداوند کے کلام میں یہ بات سیکھتے ہیں کہ ہولی اسپرٹ جو ہے وہ فیل کرتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے، یعنی اس کا ذہن ہے، اس کے احساسات ہیں، اس کے جذبات ہیں جو مجروح بھی ہوتے ہیں اور جو خود بھی ہوتے ہیں، اور ایک الیکٹرسٹی جو ہے وہ نہ محسوس کرتی ہے، نہ اس کے جذبات ہیں، نہ اس کے احساسات ہیں، اور نہ اس کا مائنڈ ہے۔ عزیزو، ہم خداوند کے کلام مقدس میں یہ بات سیکھتے ہیں کہ نہ صرف کے وقت جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو ہمیں خدا کے کلام میں سے یہ بات نظر آتی ہے کہ خدا کے پاک روح کی چوائس ہے، جس طرح باپ اور بیٹے کی چوائس ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا باپ جنہیں چاہتا ہے انہیں زندہ کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا میں بھی زندگی دینے کے لیے آیا ہوں۔ اور جب ہم خدا کے پاک روح کے بارے میں سیکھتے ہیں تو ہمیں پہلا کرنتھیوں اس کا 12واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں یہ ذکر ملتا ہے کہ اس کی بھی اپنی ایک چوائس ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے روح کے گفٹ جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اور عزیزو، ہم جب عبارت کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور 5ویں باب کی 3 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ پطرس نے حنانیہ سے یہ کہا کہ تو نے خدا کے روح سے کیا بولا ہے؟ جھوٹ بولا ہے۔ اور جب آپ آگے 4ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو اس کی بیوی سفیرہ سے بھی یہ کہا گیا کہ تم دونوں نے کس سے جھوٹ بولا ہے؟ You are not lying as but to God۔ اس نے کہا تم خدا سے جھوٹ بول رہے ہو کیونکہ خدا کا پاک روح خدا ہے۔ عزیزو، ہم خدا کے کلام مقدس میں
آج اس حقیقت کو سیکھتے ہیں. آج دوپہر ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ خدا پاک روح کی کیا ایسوسیشن ہے خدا باپ کے ساتھ اور خدا بیٹے کے ساتھ. عزیزو، جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ خدا باپ اور خدا بیٹے میں ایک رشتہ ہے، اور اس رشتے کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے. خدا مسیح نے کہا باپ کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، ایک اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے اسے ظاہر کیا. اور پھر خدا مسیح نے کہا کہ میں اور باپ ایک. اور اسی تو جب ہم خدا کے کلام مقدس میں اس بات کو سیکھتے ہیں تو ہم متی کی انجیل کے 10ویں باب کی 20ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ خدا پاک روح کے لیے بھی کہا گیا کہ وہ خدا کا کیا ہے؟ روح ہے. جس طرح خدا مسیح خدا کا بیٹا ہے، ہم اسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں، ہم اسے خدا کا کلمہ کہتے ہیں، ہم اسے خدا کی آواز کہتے ہیں. تو وہاں پر لکھا ہے خدا کا روح. اور اسی تو ہم خدا کے کلام مقدس میں یہ بات سیکھتے ہیں. خدا مسیح نے یوحنا کی انجیل میں اس بات کو بیان کیا 14ویں باب کی 26ویں آیت میں اور پھر 15ویں باب کی 26ویں آیت میں کہ میں باپ سے کیا کروں گا؟ درخواست کروں گا اور باپ ایک دوسرا مددگار تمہارے پاس بھیجے گا. اسی تو ہم خدا کے کلام مقدس میں یہ بات سیکھتے ہیں. اور میں نے پچھلے سنڈے بھی آپ کے سامنے یہ بات شیئر کی کہ ہم خدائے ثالوث پر ایمان رکھتے ہیں. ہم مسیحی خدائے ثالوث پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح قدس پر. اور آج ہم خدا کے کلام میں نے پچھلے ہفتے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا کہ میں اگلے ہفتے یہ بیان کروں گا کہ باپ، بیٹا اور روح قدس کس طرح سے کام کرتے ہیں. تو جب ہم خدا باپ کی بات کرتے ہیں، گاڈ فادر کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ اس کے لیے بائبل مقدس نے ہمیں جو علم دیا ہے وہ ہے کہ وہ دی میکر ہے، وہ بنانے والا ہے، وہ کریٹر ہے، وہ خلق کرنے والا ہے، اور وہ پریزرور ہے، وہ قائم رکھتا ہے چیزوں کو، جو ہے وہ بحال رکھتا ہے. اور جب آپ اس کے فنکشن کی بات کرتے ہیں، خدا باپ کا جو فنکشن ہے کریشن، پریزرویشن، ڈیوائن گورنمنٹ، تھیوکریسی اور ہائرارکی، پرویڈنس، ویز، ہیلنگ، ڈسپینسیشن، وزٹیشن آف پرویڈنس. تو ہم خدا کے بارے میں بائبل مقدس میں یہ بات سیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے اس کا فنکشن کیا ہے؟ کریشن، یعنی وہ خلق کرتا ہے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے میں نے شروع میں کہا کہ وہ جو چیزیں خلق کی گئی ہیں انہیں بحال رکھتا ہے. اور ڈیوائن یعنی وہ ہی ہے، اور وہ گورنمنٹ جو ہے یعنی اس کے پاس اختیار ہے، اور ساری کائنات کا جو اختیار ہے وہ اس کے پاس ہے. جب ہم تھیوکریسی اور ہائرارکی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے شہنشاہیت جو ہے اس کے پاس ہے، خدائی جو ہے اس کے پاس ہے. کیونکہ یونانی زبان میں جب آپ تھیوس کہتے ہیں تو اس کا مطلب جو ہے وہ خدا ہے. پرویڈنس یعنی اس کی اپنی جو ہے مرضی ہے، اپنے اس کے راستے ہیں. اور ہم خدا کے کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ خدا اپنی مرضی انسانوں میں اور زمین پر پوری کرتا ہے. اور اسی طرح جب ہم خدا یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں تو خدا یسوع مسیح کے لیے بائبل مقدس نے جو ہمیں علم دیا ہے گاڈ دا سنس کے لیے ہم دیکھتے ہیں اسے جیسس کرائسٹ دا مسایا، اناؤنٹڈ سیویئر، ریڈیمر، میڈیٹر، انٹرسیسر، ایڈوکیٹ، جج، the Son of God, man, David, the only begotten, the Lamb of God, the Word, Emmanuel, the King of Kings, and the Lord of Lords, King of Glory, Prince of Peace, Good Shepherd, Way, Truth, Life, Bread of Life, Light of the world, the Lord our, the Son of Righteousness. خداوند یسوع مسیح کے لیے یہ لفظ آپ کو ملتے ہیں بائبل مقدس کے اندر کہ وہ خداوند یسوع مسیح یعنی جیسس کرائسٹ، یسوع مسیح مسایا جسے ہم مسیح کہتے ہیں، انوٹڈ جو مخصوص کیا گیا ہے، وہ سیویئر اور ریڈیمر ہے، وہ بچانے والا اور وہ چھڑانے والا ہے، وہ میڈیٹر ہے یعنی وہ درمیانی ہے،
اور اگر آپ